دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھئی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، جس دن روزہ ہو جائے گا نا اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح یاد رکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے بھائی؟ میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا، پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن۔ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں۔ ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ۔ یہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹی عید ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے، اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ۔ اس میں بھی 2 رکعتیں، ان میں بھی 2 رکعتیں، اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں، سنت ہے، اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے۔ ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ۔ خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے۔ کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا کیا جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی حدیث میں ممانعت ہے۔ تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا۔ یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے، عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار۔ تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا۔ جمعہ کہاں سے بول رہے ہو بھائی؟ ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر، اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا۔ لیکن نبی کا یوم ولادت تھا اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا، ریورس کر دیا جمعے کو، تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ بہت مشکل ہے بھائی، پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ الحمدللہ میں ویسے چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں، وہ تو کراچی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی میں، یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں، لاہور میں بھی بولتا ہوں۔ وہ غیرت دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں، کیسی بات کرو، ایک دم بوجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے، جوش میں آ کے بولتے ہیں، پھر آتی ہے سمجھ میں۔ کچھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا، لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ریورس۔ اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا، اتنا کافی تھا، لیکن نبی نے ایک اور کام کیا۔ شاید نبی کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی، تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو۔ تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے۔ خوشی میں کھایا جاتا ہے، روزے نہیں رکھے جاتے۔ ہمارے نبی روزہ رکھتے، تبھی آپ دیکھو سعودی عرب میں سب عرب اکثر روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن، سنت ہے، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، پیر کا بھی۔ پیر کا جمعرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا، لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یوم ولادت ہے میرا۔ تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام ہے،
اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. آپ کی شادی ہو گئی فرض کرو, کہہ رہے ماشاء اللہ, فرض کرو شادی ہو گئی, دوست ملتے ہیں, یار سنا ہے تیری شادی ہو گئی, خوشی میں کیا کھلائے گا, یہی کہتے ہیں نا. آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرو گے, ہم کھانے سے کیا کریں گے, اوائڈ کریں گے. کہے گا تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا تو. حدیث میں آتا ہے نا جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھلاؤ جا کے, کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے, غم میں ہوتے, پکاتے نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے, لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار, کیا کھلائے گا. آپ نے کہا ڈنر کا نہ ہے, آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی بھوکا سو گیا. تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی. روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں, ضد ہیں. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات, مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں صبح ہوتی ہے, بولو نا بھائی, کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے, رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ, عیاشی کی طرف, رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں, ہے بھائی. صبح تو نہا دھو کے نماز پڑھے, جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا, جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت, بتیاں, پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل, کیک کاٹنا شروع ہو گئے, بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی نبی کی محبت میں ناچ کے گر گیا نیچے, ہے جی, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخپل کوشش ہے, یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں, بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چھوڑ دو یہ سب کچھ. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پہلی شرط نیت آخرت, دوسری شرط کوشش بھی کرے, تیسری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش, چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ, توحید پرست بھی ہو, ایمان بھی ہو. کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں ہے. کافر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے, دنیا میں اجر مل جائے گا, آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. تبھی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے, زندہ کے لیے کر سکتے ہیں, غیر مسلم مر گیا تو اس کے لیے دعا کی بھی, ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, جو مر گیا. آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے نا امن میں رکھے, بس اللہ نے پابندی لگا دی. تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان. کیا مطلب؟ مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے. یہ ندا لغیر اللہ, صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں, اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں, اور مدد صرف, یہ صرف کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اس ترجمے میں, کیونکہ مفعول بھی جو آبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا. ایک ہوتا ہے نعبدو کا, اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور کا کو اٹھا کے ایاک بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرامر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تیری, صرف تجھ سے مدد, ایاک نستعین, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ 4 باتوں پر آپ عمل کریں گے تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دوں گا میں. یہ تھوڑا کریں گے اجر وہاں بہت زیادہ, اور ان پر عمل نہیں ہوا تو دنیا تو آپ واہ واہ کر لے گی, بڑا پروٹوکول مل جائے گا, کوئی کیا بن جائے گا, کوئی کیا بن جائے گا, آخرت میں زیرو. جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا راکھ کا, دیکھنے میں بڑا لگتا ہے, پھونک مارو پورا پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق